السلام علیکم مائی آڈینس، آج آپ ایک بار پھر موجود ہیں علمی تبصرات والوں کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس موجود ہیں ادھر سپتین سندھو صاحب، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی پیش نظر کچھ سوالات رکھیں گے۔ سلام قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ بخیریت ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اہل بیت اور اصحاب ایک ہی ہیں یا جدا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال رحمان فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی حسن بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق ہے، یہی سوال ہے۔ وہ جدا ہے یا نہیں؟ جی، پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اہل بیت اور آیا صحابہ ایک ہی ہیں؟ دیکھیے، اہل بیت، ہم تشیع کے عقیدے میں اہل بیت انہیں کہا جاتا ہے کہ جو نبی کی آل میں سے ہوں، جو نبی کے ساتھ مطلب کہ گھر والے ہوں، ہم انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور ہر گھر والا اہل بیت میں نہیں آتا، جیسے ازواج؟ نہیں دیکھیں، جیسے کہ ازواج ہم ان کو نہیں مانتے اہل بیت میں۔ دیکھیے، اہل بیت کا اگر آپ نے دیکھنا ہو صحابہ میں اور اہل بیت میں، اور اگر آپ نے گھر والوں میں دیکھنا ہے کہ اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے، تو آیت ہے جس کو میں نے اپنے موضوع سخن قرار دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بتحقیق ہم نے اہل بیت سے اب رجس کو، نجاست کو دور کر دیا ہے۔ یہ آیت کب واقع ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، میں مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نبی پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے، جب سارے اہل بیت پنجتن، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب یہ 5 تن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے، تب جبرائیل یہ نئے آیت لے کے آیا، کون سی؟ کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ والی آیت آئی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت، ہر اہل بیت گھر والا اہل بیت میں نہیں آتا۔ یعنی کہ ہم ازواج کو بھی شامل نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن دلالت کر رہا ہے، اس موقع کو اگر ہم دیکھیں، اس منظر کو سامنے لائیں۔ جی وہی جیسا کہ آپ نے کہا۔ اور آپ کا جہاں تک صحابی کے بارے میں ہے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، ہم جو اہل تشیعوں کے عقیدے کے مطابق ہم صحابی انہیں کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ رہا ہو، کہ جو نبی کے ساتھ جنگ میں گیا ہو، کہ جس نے نبی کے افعال پہ افعال کے مطلب کہ قدم قدم چلتے ساتھ رہے ہو، نبی کی اطاعت کی ہو، ہم اسے صحابہ کہا جاتا ہے۔